الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا. ہماری قومی اسمبلی کی 85 نشستیں چھینی گئیں. فارم 45 میں جیتنے والے پی ٹی آئی امیدوار فارم 47 میں ہار گئے. پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور دیگر کی میڈیا بریفنگ. سلمان اکرم راجہ نے کہا رات 10 بجے تک جتنے پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے ان کے مطابق میں جیت رہا تھا. اندھیرے میں مینڈیٹ چوری کیا گیا. پولنگ سٹیشن سے لے کر آر او آفس تک دھاندلی کی مثال بنائی گئی. عالمی میڈیا دنیا کو بتائے پاکستانی عوام کو حق حکمرانی سے محروم رکھا جا رہا ہے. بین الاقوامی مبصرین دنیا کو دکھائیں کس طرح دھاندلی کی گئی. میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی. ووٹ میرا نہیں بانی پی ٹی آئی کا تھا. ریحانہ ڈار کہتی ہیں میں جیت رہی تھی تو 6 حلقوں میں پریزائڈنگ آفیسر کو اٹھا لیا گیا. آر او آفس گئی تو پولیس اہلکاروں نے تشدد کیا. نتائج تبدیل کیے گئے. خرم شیر زمان نے کہا ایم کیو ایم کو کراچی میں سیٹیں بانٹی گئی. این اے 236 میں عالمگیر خان کو 1 لاکھ سے زائد ووٹ ملے مگر فارم 47 میں صرف 1100 ووٹ دیے. سیف الرحمان کا کہنا تھا این اے 235 سے ایم کیو ایم کے امیدوار کو جتوایا گیا. کمل شوزیب نے کہا این اے 168 سے رات تک جیت رہی تھی. آروز نے سہولت کاری کی. بیرسٹر تیمور نے کہا میرے گھر کے حلقے میں 715 ووٹ مسترد کیے. مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کا بیان جھٹلا دیا. ملک احمد خان کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد ایک سیاسی قدم تھا. اس اجلاس میں بطور پارٹی ترجمان میں شہباز شریف کے ساتھ موجود تھا. میں نے تو سنا تھا قمر جاوید باجوہ نے کہا تحریک عدم اعتماد نہ کرو. مولانا نے کہا آپ ہمیں پیچھے ہٹنے کیسے کہہ سکتے ہیں. فیض حمید تو وہاں پر تھے ہی نہیں. وہ تو اس وقت کور کمانڈر تھے. تحریک عدم اعتماد میں فیض حمید کا کوئی کردار نہیں تھا. عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ مولانا نے اٹھایا. انہیں اعتراض تھا تو ساتھ نہ دیتے. سب مزے لینے کے بعد ان باتوں کا کیا فائدہ. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں یہ الیکشن کے پی سے ہارے اور چیخ سن سے رہے ہیں. ریاست نے ہمیں بتایا 9 مئی کے واقعات ملک دشمنی کے مترادف ہیں. آج 9 مئی میں ملوث افراد وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے امیدوار ہیں. ندیم افضل چند بولے پنجاب میں پی پی کے ساتھ اچھی خاصی ڈکیتی ہوئی پھر بھی ہم نے پاکستان کی بات کی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رابطہ کمیٹیوں کی تیسری نشست آج ہوگی. حکومت سازی سے متعلق معاملات آگے بڑھائے جائیں گے. عدم اعتماد قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر لائی گئی. فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں. تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی چلا رہی تھی. میں منع کر دیتا تو کہتے بانی پی ٹی آئی کو بچا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کا انکشاف. کہا انتخابات نے 2018 کا ریکارڈ توڑ دیا. بظاہر دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا. تاثر موجود ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ پر جتوایا گیا. موجودہ پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سے انتخابات پر مزید سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کر دیا. بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا امریکہ کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے ماضی کو صاف کرے. پاکستان کے انتخابی دھاندلی پر آواز اٹھائے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان سے کہیں کہ اس کا سدباب کریں. انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج اور حکومت سازی کے لیے اشتراک. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کا ہم خیال جماعتوں سے رابطہ کا سلسلہ جاری. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان آج شام اسلام آباد میں ملاقات طے. اسد قیصر کی سربراہی میں مذاکراتی کمیٹی جماعت اسلامی کی قیادت میں ملاقات کرے گی. گزشتہ شب مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی. شیر افضل مروت کہتے ہیں فضل الرحمان سے اتفاق احتجاج کی حد تک ہے. کوئی اتحاد نہیں ہوا. کل اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کی خود قیادت کروں گا. جس رہنما کی جمعہ 4 دن آپ سو کال لیڈر بنے ہیں آپ کے کرتوت میں جانتا ہوں. پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی اس الیکشن میں آپ پھیلا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کی رات آر او دفتر پر دھاوا بولا. میونسپل کارپوریشن کے لوگوں پر تشدد کیا. وہ کس حیثیت سے آر او کے دفتر گئے تھے. رہنما استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری کہتے ہیں الیکشن میں کامیاب ہوا ہوں. 9 فروری کو میرا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا. ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جیسے ظلم کہیں اور مظلوم کوئی اور ہے. ان کا موقف ہے جو فارم 45 ہم دیں وہ غلط جو یہ دیں وہ ٹھیک ہے.
انہوں نے ای سی پی کی فیک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے. الیکشن کمیشن جو دستاویزات مانگے گا دوں گا. تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس، نومنتخب اراکین کی شرکت، آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال. پی ٹی آئی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ آمد، 1 ماہ کے لیے راہداری ضمانت کی درخواستیں منظور. عدالت نے کہا 1 ماہ میں آپ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائیں. الیکشن کمیشن نے این 15 مان صحرا سے نواز شریف کی عذرداری بحال کر دی. سماعت 20 فروری کو ہوگی. نواز شریف کے وکیل جہانگیر جدون نے کہا میری تاخیر سے آمد پر عذرداری مسترد کی گئی. کئی پولنگ سٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی کے بغیر فارم 47 جاری کیا گیا. ممبر نثار دورانی نے کہا ریٹرننگ افسر نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ تمام پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 جاری کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے این 46, 47 اور 48 میں انتخابی عذرداری سے متعلق درخواستیں نمٹا دی. الیکشن کمیشن کو معاملہ دیکھنے کی ہدایت. عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جی ٹی اے کا جام شور میں احتجاج. مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارا، جے یو آئی رہنما راشد سومرو، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے زین شاہ، ایاز لطیف پنیجو، ڈاکٹر قادر مکسی اور دیگر خطاب کریں گے. دھرنے کے باعث M9 موٹر وے پر ٹریفک معطل. جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. گواہان کے بیانات لیے جائیں گے. جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کا سیکریٹری جوڈیشل کونسل کو خط لکھا. کونسل کی کارروائی میرے استعفے کے باوجود جاری ہے. آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ریٹائرڈ ججوں کے خلاف کارروائی کونسل کا دائرہ اختیار نہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کا 12 جنوری کا حکم غیر قانونی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے. آئینی اور قانونی طور پر کونسل کی اس کارروائی کا حصہ بننے کا پابند نہیں. ضروری نہیں مولانا کی بات 100% درست ہو. پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا رد عمل، کہا ملک کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. صرف آصف زرداری ہی سب کو یکجا کر سکتے ہیں. ہمیں شوق نہیں، نون لیگ کی حمایت کریں. یہ کڑوا گھونٹ پاکستان عوام اور جمہوریت کے لیے پی رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے فضل الرحمان چلے ہوئے کارٹوس بن چکے ہیں. فضل الرحمان آ نہیں رہے، جا رہے ہیں. فضل الرحمان بتائیں عدم اعتماد کے بعد زیادہ بینیفیشری کون تھا؟ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک ہی ٹرک پر سوار ہوں گے. تبدیلی واقعی آ گئی. 8 فروری کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری کو سماعت کرے گا. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہوں گے. درخواست علی خان نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی. موقف اپنایا عدلیہ کی نگرانی میں 30 روز میں نئے انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے. الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے پٹیشنز کی سماعت کے لیے سندھ میں ٹریبونلز تشکیل. صوبائی الیکشن کمیشن نے ٹریبونلز کے لیے خط لکھا تھا. امریکہ کا پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی رپورٹس پر اظہار تشویش. ترجمان امریکی سلامتی کونسل جان کربی کہتے ہیں رپورٹس میں ووٹرز کو ڈرانے، دھمکانے اور دبانے کا ذکر ہے. ہم اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. ووٹ اب بھی گنے جا رہے ہیں. بین الاقوامی مبصر بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. بلوچستان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 253 اور PB 9 کے 7 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ. 8,263 ووٹرز ہفتہ رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. سیکیورٹی خدشات کے باعث 8 فروری کو یہاں پولنگ نہیں ہو سکی تھی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ. پیٹرول ₹2.73 مہنگا، 1 لیٹر ₹275.62 کا ہو گیا. ڈیزل کی قیمت میں ₹8.37 فی لیٹر اضافہ کیا گیا.
IMF की शर्त पर घरेलू सार्फिन के लिए गैस 68% महंगी। इत्तला कि 1 फरवरी से हो गया, मार्च में गैस का बिल बढ़कर आएगा। पेशावर के इलाके एजाजाबाद में सिलेंडर फटने से धमाका, घर की छत गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। निकला वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल में ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए अपग्रेडेड और PD का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा, नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर को 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबे को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से अस्पताल को रेवेन्यू भी मिलेगा। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा में अल नसीर अस्पताल पर धावा बोल दिया। डॉक्टर्स और अमले को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद, मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। रफा में बमबारी में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर बाइडन ने फिर इसराइली वजीर आजम को रफा में जमीनी ऑपरेशन से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरीन ने लेट कर एहतजाज किया। भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च। आज से भारतीय पंजाब ने रेलवे सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान। किसानों का कहना है, अगर मुतालबात मंजूर न किए गए तो पूरे मुल्क में रेलवे सर्विस बंद कर दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पुलिस के मज़ालिम के बावजूद किसानों का एहतजाज जारी है। मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम एंट्री के लिए तैयार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में कल से 21 फरवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। तेज हवाएं चलेंगी, कहीं कहीं जालाबारी का भी इम्कान। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरसने का इम्कान। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला एक दिन की दूरी पर। PSL 9 की इफ्तिताही तकरीब कल कजाफी स्टेडियम में होगी। अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। HBL PSL सीजन 9 के लिए कराची के शेरों ने तैयारियां तेज कर दी। स्क्वाड की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर डेनियल सैम्स ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। नौजवान साद बेग कहते हैं, हर मैच अहमियत का हामिल है। कोशिश है किंग्स को फिर चैंपियन बनवाऊं। कराची में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी भी किंग्स की मदाह। सोशल मीडिया पर लिखा, 2 साल से रोशनियों का शहर मेरा घर है, दिल इसी शहर के साथ है, दिलों के बादशाह इस सीजन ट्रॉफी उठाएंगे। मोनी ने कराची की बयानी को भी बेहतरीन करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी टीम सीजन 9 के लिए तैयार। इस बार टीम के टाइटेनियम स्पॉन्सर हैं ARY लगूना DHA सिटी कराची और ARY लगूना DHA गुजरावाला, जो कराची और गुजरावाला में वाटर फ्रंट लिविंग का एक नया जहां आबाद करने जा रहे हैं। मैं तो राहत फतेह अली खान से चाहत फतेह अली खान बन गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह की PSL में बॉलिंग से पहले सिंगिंग। हेडफोन लगाकर मशहूर गाना काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो गुनगुनाया। हेडफोन हटाकर अपनी आवाज सुनी तो खुद को चाहत फतेह अली खान कह दिया। और जमीन की मस्नूई रोशनी और आसमान पर चमकते सितारे, दूर दूर तक नॉर्दर्न लाइट्स का दिल फरेब नजारा। अमरीकी पायलट ने मनाजिर कैमरा में कैद कर लिए।